25 کروڑ کی عوام غلط ہے اور آپ صحیح ہیں. فوج ایک پارٹنر ہے ہماری حکومت میں اور وہ 50% کی پارٹنر ہے. تو اگلے پارٹنر کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے آپ کوئی کام کر نہیں سکتے تھی. ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے پولیٹیشینس کو. ایک آدمی ہمیں نیشنل اسمبلی سے چاہیے, ایک آدمی ہمیں میڈیا سے چاہیے, ایک آدمی ہمیں پولیٹیشین. میری درخواست ہے وہ آپ جیسے ینگ لوگوں سے اور آپ کے ساتھیوں سے وہ یہ کہ وہ اس پہ مجبور کریں ہماری صاحب اقتدار کو کہ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, مجبور کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ کچھ بھی نہیں, نہ ملے گا, نہ بجلی ملے گی, نہ نوکری ملے گی, نہ بزنس ملے گا, نہ ٹیکس جمع ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہاں کے جرنلسٹ کیا کہتے ہیں؟ جی پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے اتنی کریکشن لے لی, ہمارا سوال ہے کہ پیسے کہاں گئے. ایکسکیوز می. ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک. آج ایک دفعہ پھر سہیل وجاہت صاحب has been kind enough to join us. Today's conversation is going to be full of the economic engine that is no longer working, our accounts that are afloat due to IMF loans جو ایک بینڈیڈ کی طرح ہیں, and what the different symptoms of the ailing economy are, اور کس طرح سے ان چیزوں کو سالو کرنا ہے. So thank you so much سہیل صاحب for once again joining us. السلام علیکم. چلیں شروع اس طرح کرتے ہیں, یہ سسٹم نہیں چل رہا. The economic آپ engine. مانتی ہیں یہ بات؟ بالکل مانتی ہیں. میرے خیال ہے 90% لوگ مانتے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا. اب یہاں سسٹم کے مختلف مطلب ہیں. میرا مطلب یہاں صرف سسٹم کا ہے گورننس اینڈ جو آپ کی اکانومی ہے, اور ایجوکیشن کا سسٹم ہے, ہیلتھ کا سسٹم ہے, گورننس کا سسٹم ہے. اور میرا مقصد صرف اس وقت سسٹم کو یہ جو سندھ میں سسٹم ہے اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا. وہ اس کا مطلب بھی سب کو پتہ ہے جتنے عوام ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوگا I'm sure. اچھا, اور جو سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں وہ صرف اس صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے, میں اب اس کا سلوشن دے رہا ہوں, کہ آرٹس ایک امپورٹنٹ لوگ ہیں جو اگر کسی طریقے سے ایک میز پہ بیٹھ جائیں اور یہ طے کر لیں کہ کس کا کام کیا ہے اور ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, تو یہ ملک ودن 3 ایئرز گورننس کے اچھے ماڈل میں آ جائے گا. بس اس میں کوئی پیسے نہیں لگیں گے, کوئی نیا آدمی نہیں لانا, کوئی امپورٹ نہیں کرنا, بس ولنگنس چاہیے. صرف 8 آدمیوں کو پکڑ کے عوام نے, اور یہ 8 آدمی بیٹھیں گے نہیں جب تک کہ ماسز ان کو پکڑ کے بٹھائیں گے نہیں. اچھا, یہ 8 آدمی کون ہو سکتے ہیں؟ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے انفلوئنشل لیڈرز؟ نہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو سب کو قابل قبول ہوگا, اگر کوئی بات وہ کرے, نیوٹرل قسم کا, سمجھدار. وہ عوام ہی شور مچائے گی تو ہوگا کہ کون جائے. دوسرا ایک آپ کا میڈیا کا ریپرزنٹیٹیو جو سب کو قابل قبول ہو. تیسرا بیوروکریسی کا بندہ جو ریپرزینٹ کرے, جو اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ بھی ہوتا ہے. ایک فوج کا بندہ, کیونکہ فوج ایک حقیقت ہے, فوج ایک پارٹنر ہے ہماری حکومت میں اور وہ 50% کی پارٹنر ہے. تو اگلے پارٹنر کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے آپ کوئی کام کر نہیں سکتے تھی. ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے پولیٹیشینس کو یا مقننہ کو, مقننہ کہتے ہیں اسمبلی وغیرہ جو ہوتی ہے سینٹ, ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. تو ایک آدمی ہمیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے چاہیے, ایک آدمی ہمیں میڈیا سے چاہیے, ایک آدمی ہمیں پولیٹیشین تو وہیں سے آ گیا, جوڈیشری سے چاہیے, اور ایک آدمی فوج سے چاہیے. یہ ہمیں 7-8, اور ایک آدمی بزنس سے چاہیے. یہ 6 سے 7 لوگ, معزز لوگ, جن کا انٹرسٹ پاکستان میں ہو, جن کا انٹرسٹ اپنے بزنس میں نہ ہو. ان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے پاکستان میں, کہ میں نے پاکستان کو کیسے صحیح چلانا ہے, اس کے سسٹم کو کیسے پٹری پہ واپس لانا ہے. جیسے معاوضہ بہت بڑی شرط رکھی. نہیں, شرط نہیں, معاوضہ تنگ پیدا ہوا تھا نا, لی کون یو پیدا ہوا تھا نا, ملیشیا میں مہاتر ہوا تھا. ہر دنیا میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے. وہ تھا, کیا نام تھا اس کا جس نے امریکہ کو کیا, نام دماغ سے نکل رہا ہے, جو سب سے پہلا تھا, کیا نام تھا اس کا, جو ابراہیم لنکن. ہاں, امریکن جب بنا ہے امریکہ, اس کے جب سول وار ختم ہوئی اس کے بعد اس کا کنگ کیا نام تھا, نام ہی یاد نہیں آ رہا, ابھی آ جاتا ہے. تو اب اس کو بھی ایک بندہ پیدا ہوا تھا. اسی طرح دنیا میں ایک بندہ پیدا ہوتا ہے جو تو یہ اب ہمیں, میری جو درخواست ہے وہ آپ جیسے ینگ لوگوں سے اور آپ کے ساتھیوں سے وہ یہ کہ وہ اس پہ مجبور کریں ہماری
صاحب اقتدار کو کہ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, مجبور کریں. اس پہ نہ لڑیں کہ میرا یہ کر دو, میرا وہ کر دو, بجلی دے دو, پانی دو. یہ نہیں ملے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ کچھ بھی نہیں نہ ملے گا. نہ بجلی ملے گی, نہ نوکری ملے گی, نہ بزنس ملے گا, نہ ٹیکس جمع ہوگا, نہ روڈ بنے گی, نہ سڑک بنے گی, نہ چھت ہوگی, نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس سارے لوگوں کو جمع ہو کے صرف ایک مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ کے واسطے آپ سب بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا طے کیا. ایک روڈ میپ بنائیں, چاہے 3 مہینے بیٹھیں, چاہے 1 مہینہ بیٹھیں, اور کمرہ بند کریں اور تالا لگائیں. ٹھیک ہے, جیسے EU بنا تھا نا جس وقت, اس وقت یہی ہوا تھا. شراؤڈر نے یہ کیا تھا. اب نہیں شراؤڈر تھا یا کوئی اور تھا, آئی ڈونٹ ریممبر. لیکن اب دوسری بات میں آپ کو کرنا پھر آتا ہے کہ جب یہ سسٹم ٹھیک کریں گے تو گورننس آتی ہے. گورننس کے 4 موٹے موٹے اصول ہیں. ایک ریگولیٹرز ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ ساری چیز ریگولیٹ کرتے ہیں. دوسرا آپ نیشن بلڈنگ کرتے ہیں جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہیں. ایک اس نیشن کی جن لوگوں کے, دیکھیں اگر آپ کیٹل فارمنگ بھی کرتے ہیں نا تو ان کے لیے ایک ڈاکٹر رکھتے ہیں نا, ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں نا. ایسے تو نہیں نا کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں جنگل میں. تو جو انسان ہے اس کو بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا, اسے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, اسے ریگولیٹ بھی کرنا ہے, اسے وہ بھی کرنا ہے, اس کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے انفراسٹرکچر کریٹ کرنا ہے. ہمارے ملک کی سب سے بڑی اس وقت جو رسک اگر ہے تو وہ 60 لوگ ہیں جو اس وقت تنگ آئے ہوئے ہیں, جو جن کے ہاتھ میں 99% پاکستان کا انڈسٹری اور بزنس ہے. اگر وہ مثال کے طور پہ 60 لوگ کسی وقت ناراض ہو جائیں اور وہ یہ کہیں گے ہم تو جا رہے ہیں ملک سے, جو چلانا ہے چلاؤ, تو آپ کیا کریں گے؟ سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اس میں ملٹی نیشنلز بھی شامل ہیں, اس میں پاکستانی انویسٹمنٹ بھی شامل ہے. لیکن اور وہ نظر آ رہا ہے جاتے ہوئے. دیکھیے کینڈی لینڈ نے ہم نے فیکٹری باہر بنا لیا, گل احمد نے باہر بنا لی, حسین داؤد صاحب باہر چلے گئے, اور اسی طرح 50 ایگزامپل میں دے سکتا ہوں کہ بہت لوگوں نے باہر انویسٹمنٹ کر لیا کہ وہ اب پاکستان پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہے, کیونکہ ان کو یہاں پر یہاں کے نظام پہ یا سسٹم پہ, نظام سسٹم ہی اور نظام ایک ہی چیز ہے, اس پہ بھروسہ ہی نہیں رہا ہے. اور اگر میں کہیں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ تصحیح کر دیں, صحیح کر دیں, کریکشن. پالیسی کنسسٹنسی نہیں ہے, آپ کیسے اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتے ہیں؟ ٹی وی پہ بولا تھا کہ پالیسی, اب نہ ٹیکس کی کنسسٹنسی ہے, نہ ہماری کسی چیز کی بھی کنسسٹنسی, کوئی ڈائریکشن ہی نظر آ رہی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے گورننس کا ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں, آپ نے ای چالان کر دیا, روڈ ہے ہی نہیں, روڈ پہ نہ نشان ہے, نہ وہ لگے ہوئے ہیں, سائن لگے ہوئے ہیں, تو آپ ای چالان کیسے کریں گے؟ کیا وائلیشن کیا آپ نے؟ ای چالان تو یہ ہوتا ہے نا, میں نے ریڈ لائٹ توڑ دی, میں نے زیبرا کراسنگ سے آگے گاڑی کھڑی روکی, میں نے لیفٹ رائٹ پہ لین ایسے ویسے کر دی. ای چالان میں لائسنس ان چیزوں پہ نہیں ہو, تو چیک کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے نا, اس سے تھوڑی کیمرے سے پتہ چلتا ہے. تو ای چالان کے لیے آپ کو پورا سسٹم ایک ہوتا ہے, اس کے بعد آپ چالان کرتے ہیں کہ بھائی اس نے لین توڑی, اس نے غلط جگہ پارک کی, ریڈ لائٹ توڑی, فلاں فلاں چل. تو اب گورننس کے لیے آپ کو 72 ریگولیٹرز کو صحیح کرنا ہے. یہ خرچہ نہیں ہے, اس میں ایک پیسے کا میں خرچہ نہیں بتا رہا, پیسے بچانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. یہ 72 کے 72 لوگ جو ہیں تنخواہ لے رہے ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹ ہزاروں لاکھوں لوگوں سے چل رہے ہیں, بیوروکریسی چل رہی ہے, منسٹری چل رہی ہے, ہر چیز, ہر آدمی کو پیمنٹ ہو رہا ہے, گاڑیاں ہیں, پیٹرول ہے, گارڈز ہیں, دنیا کی عیاشی ہے, ٹریولنگ ہے, لیکن کام کوئی نہیں ہے. تو دس ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ بائی دی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. اب ہمارے 2 چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہیں, یہ یاد رکھیے. ایک ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ, جس کو ہم نارملی عام آدمی سمجھتا ہے کہ ان آرمی کا چیف ہے, اور ایک چیف ایگزیکٹو ہے جو اسمبلی میں وزیر اعظم کہلاتا ہے. ان دونوں کو کم از کم ایک دوسرے کو پارٹنر سمجھنا چاہیے. جیسے آپ بورڈ میں بیٹھتے ہیں نا, یا کہ آپ اپنا کام کرتے ہیں, بزنس چلاتے ہیں, ملک بھی ایک اب بزنس ہو گئے دنیا کے. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صرف بزنس کی بات کرتا ہے, باقی 2 صرف کہانی ڈالتا ہے. تو وہ جو ہے نا, تو اپنے ملک کی کہ یہاں لے کے آؤ, واپس لگاؤ, واپس پروڈکشن کرو, فلانا کرو, ڈھمکانا کرو. تو ہمارے دونوں, یہ جو بھی بندہ ہو, چاہے وہ جو بھی چیف ایگزیکٹو ہو اور جو بھی چیف ہو آرمی کا, یہ دونوں کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ میں نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں, تم نے یہ چیزیں کیونکہ ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ آرمی کو ہمیں ساتھ رکھنا لازم ہے.
اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کے بغیر کام کر سکتا ہے وہ بیوقوف ہے. اس لیے کہ ہمارے چاروں طرف ہمارے دشمن ہیں, تو ہمیں ایک ان پٹ تو چاہیے نا کہ میں نے یہ کیا کرنا ہے, اس کو کیسے میٹیگیٹ کرنا ہے. یہ رسک کا ایک پارٹ ہے, تو اس لیے یہ بورڈ کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سی ایف او سی او ہے. ایکچولی سی او جو ہے اس ملک کا وہ سی ایف او ہونا چاہیے, اور جو سی او ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس ایک انفراسٹرکچر ہے, اس کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہماری سول گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی اس وقت نہیں رہی ہے, زیرو فارن منسٹری کے پاس, سب کے پاس. پچھلے 40-50 سال میں ہم نے ایسے لوگ وہاں لگائے کہ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا کہنا ہے, کس وقت کیا کرنا ہے. عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہماری مذاق اڑتی ہے. تو آپ نے یہ بات پہلے سمجھ لینی ہے. گورننس کا پہلا پارٹ ریگولیٹرز. ایجوکیشن, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری عوام نہ سمجھے, آپ نے جس ریگولیٹر سے بات کی وہ کیوں کی بھائی؟ تو ریگولیٹر صرف اس کے لیے ریگولیشن بنائے گا نا جو سمجھے عوام. اگر وہ امریکہ کی عوام کے لیے بنا رہا ہے تو وہ خود بیوقوف ہے بھائی. اس ملک کے عوام کے لیے بنائے گا نا جو ان کی سمجھ میں آئے. تو یا تو ان کو ایجوکیٹ کرے اس لیول تک جو وہ سمجھ سکیں, یا خود اس طرح کا سسٹم بنائے جو اتنا آسان ہو ان کے لیے, جو کیا کہتے ہیں کسٹمر فرینڈلی یا یوزر فرینڈلی ہو, تو وہ کرے. اب عوام کو نیشن بلڈنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایجوکیشن کا سلیبس کو اس طرح سے بنایا جائے کہ ہم جھوٹی کہانیاں نہ سنائیں, سستی شہرت کے پیچھے ہمارے سیاستدان نہ جائیں, ٹرک کے پیچھے یہ, فلانے کے پیچھے یہ, آپ کی تصویریں لگیں. اس سے ملک کی اکانومی نہیں ٹھیک ہوتی. آج میں ہوں, کل آپ ہوں گی, پرسوں کوئی اور ہوگا. کتنی تصویریں بدلتے رہیں گے ہم؟ تصویریں بدلنے سے کام تھوڑی ہوتا ہے. تو یادداشت ہوتی ہے, تصویریں اس میں لگتی ہیں. جو چلا جاتا ہے پاس پریزیڈنٹ, اس کی تصویر لگ جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی تھا ایک ملک کا پریزیڈنٹ ایگزام, اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ایجوکیشن کے سلیبس کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں پاکستانی ہیروز کو پڑھانا ہے. ہم پتہ نہیں کہاں کہاں کے ہیرو پڑھاتے ہیں جو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ پیدا کہاں ہوا تھا, کیوں تھا. اب ہمیں اپنے ملک کے کچھ سکسیس سٹوریز بھی بتانی ہوں گی نا سلیبس میں, سوشل اسٹڈیز میں, ریسورسز میں. ہم نیچرل پاکستان مالا مال ہے, تو لوگ سوال پوچھیں گے نیا بچہ کہ اگر مالا مال ہے تو پھر مال ہے کہاں؟ ہر دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے پاکستان پہ, ہمالیہ سے لے کے سمندر تک ہر چیز ہے ہمارے پاس. تو اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ لاکر میں رکھی ہوئی ہے کیا کیا ہوا ہے؟ تو یہ چیز ایک سمجھانی پڑے گی, بچوں کو پڑھانا پڑے گا. اور بچوں کے یہ ایجوکیشن کے جو 5 پیرلل نظام چل رہے ہیں ہمارے ملک میں, جو آپ سمجھتی ہیں اے لیولز, آئی بی, اپنا یہ کیا کہتے ہیں پیلا اسکول, مدرسہ, اور ایک تیسرا اور ہے, 5واں مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, ایک اور سسٹم ہے میٹرک. تو یہ جو ہے نا, یہ جو 5 ہیں, یہ 5 قومیں بنا رہے ہیں اس ملک میں. پہلے ہی ویسے 5 نیشنز ہیں زبان لسانی طور پہ, لیکن یہ ایجوکیشن سے 5 لسانی کے علاوہ 5 اس مائنڈ سیٹ کی قومیں بن رہی ہیں. جو گرامر اسکول کا پڑھا ہوا ہے اس کا مائنڈ سیٹ پیلے اسکول والے سے نہیں مل سکتا, اور جو میٹرک سے پڑھا ہوا ہے اس کا اے لیول سے نہیں مل سکتا, جو آئی بی سے پڑھا ہوا ہے اس کا امریکن سسٹم سے نہیں مل سکتا. تو آپ نے کوئی ایک چننا تو ہے نا کہ یار اس سے میں نے اپنے قوم کے, ہم کہتے ہیں 60%, ہمارے کتنے بچے, 3 کروڑ بچے ہمارے اسکول سے باہر ہیں, اور باقی 5-6 کروڑ پڑھ رہے ہیں. تو یہ 8-9 کروڑ بچوں کو ایک طرح کی تعلیم تو دینا تاکہ وہ سمجھیں, وہ بھی ہم نہیں دے رہے. یہ ایک پارٹ ہو گیا. اب آتے ہیں ہیلتھ کے اوپر. ہیلتھ میں جس قدر بے ایمانی اور چوری اور غلط کام ہے کمرشلائز کر دیا آپ نے, اس کے تحت ہیلتھ جو ہے نا ایک وہ بن گیا بزنس. آپ کی ہیلتھ نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ خراب کرنی ہے تاکہ پیسے کماؤ. وہ ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہمارا نظام. یہ بہت غور سے سنیے گا پلیز. ہمارا ہیلتھ کا نظام ہیلتھ خراب کرنے کے لیے. اب دکان میں سی کیٹیگری کی بھی دوا اویلیبل ہے, ایک ہے اوریجنل, ایک ہے جعلی, اور ایک ہے سی جس میں کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو. تو آپ پہلے بیمار کرتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہو تاکہ پیسے بنے. یہ ہیلتھ کا نظام نہیں. ہیلتھ کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ غریب سے غریب آدمی بھی اگر بیمار ہو جائے یا ایمرجنسی ہو جائے تو اس کو علاج میسر ہو, اچھے سے اچھا, جو مجھے ہو یا کسی بھی آدمی کو پیسے والے کو وہ اسے بھی ہو. آج تو یہ حال ہے کہ آپ اگر پیسے والے بھی ہیں اور آپ کسی اچھے اسپتال میں چلے جائیں تو وہاں بھی وہ آپ کو لوٹ لیتے ہیں, اور آپ کو آپ کی عزیز رشتہ دار کی باڈی دے کے کہتے ہیں 8 لاکھ روپے جمع کرا دیں.
اور تب باڈی لے جائیں. اس طرح کا نظام نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سو کرنے والا نہیں ہے. پھر آتا ہے ہمارے جوڈیشری کا نظام, گورننس کا. تو ہمیں کوئی یقین نہیں رہا عام آدمی کو کہ کیونکہ میں خود جج کا بیٹا ہوں, پہلے بڑا یقین ہوتا تھا ججز کے اوپر کہ یار میں ان کے پاس جاؤں گا مجھے انصاف مل جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں نہیں انصاف نہیں ملے گا, اب آپ وکیل نہ کریں جج کر لیں. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اس چکر میں نہیں پڑا ہوا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو عام آدمی سے سنتا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے صاحب ہمیں کوئی انصاف ہی نہیں ملتا, کوئی چیز ہی نہیں ملتی, تاریخ پہ تاریخ, ہم 25 سال سے لڑ رہے ہیں, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا کس کے حق میں فیصلہ. اگر کوئی چیز 25 سال تک طے نہیں ہو پائی تو ایک جنریشن ہی ختم ہو گئی نا, تو فائدہ کیا اس کیس کے ہونے کا. تو یہ ہیلتھ ہو گئی, گورننس ہو گئی جس کا ریگولیٹرز ہیں, پھر آپ کی یہ ہو گئی اچھا دوسری جوڈیشری, اور پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو جو اگر انصاف نہیں ملے گا اور سول سرونٹ اپنے آپ کو گورنمنٹ سرونٹ سمجھیں گے کہ میں بادشاہ سلامت کی یس کرنے کے لیے ہوں, تو پھر پاکستان نہیں چل سکتا. ہمیں سول سرونٹ جو ہے اس نے سویلینس کو سرو کرنا ہے. ہمارے دماغ میں ہے کہ سویلین. میں آپ کو سول سرونٹ کا ایگزامپل دوں کہ وہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. تو ریسنٹلی آئی بن ٹاکنگ اے لاٹ اباؤٹ کہ ہماری KYC سینٹرلائز ہونی چاہیے CNIC پہ, جو ایک بہت نارمل چیز ہے, جس سے مجھے جواب ملتا ہے کہ نہیں جی FATF کی کمپلائنس ہے کہ بینک الگ KYC کرے گا, بروکرج الگ کرے گا. میں نے کہا یہ 2015 میں آپ لوگوں کی بات ہوئی تھی لاسٹ, آپ لوگ 10 سال ہو گئے ہیں, آپ لوگ واپس جا کے بات کرنے کی کوشش تو کریں. اسپیک ٹو دیم. کیا پتا آپ نے اس ٹائم سے پچ ہی نہیں کیا. جس پہ جواب ملتا ہے نہیں ہمارے پروڈکٹس تو ان پلیس ہیں. یہ میں بات کر رہی ہوں سول اداروں کی, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں ہماری عوام نہ سمجھے. جس پہ میں نے شروع میں کہا ذکر کیا نا کہ آپ نے امریکن عوام کے لیے بنایا ہے یا پاکستانی عوام کے, یا تو عوام کو ایجوکیٹ کر دیں یا پھر سسٹم کو اس طرح کر دیں کہ جو عوام کی سمجھ میں آ جائے, ورنہ اس سسٹم کا فائدہ کیا جس کا یوزر اسے استعمال ہی نہ کر سکے. 25 کروڑ کی عوام غلط ہے اور آپ سے ہی ہے, یہ کہنا ہے. لیکن جو بھی آپ کا پروڈکٹ ہے نا وہ اگر استعمال ہی نہیں ہو رہا, مثال طور پہ آپ نے کوئی چیز پروڈکٹ بنایا وہ بک ہی نہیں رہا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں, یہ ہمارا پروڈکٹ نہیں خرید رہے, تو بھائی نقصان تو آپ کا ہو رہا ہے نا. جب بک ہی نہیں رہا تو فائدہ, تو بھائی آپ ایسی چیز بنائیں نا جو لوگ کر سکے. تو اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, شناختی کارڈ سے لے کے آج آپ جس چیز کو بھی جائیں کام کرنے, بینک کھولنے یا لائسنس بنوانے یا پاسپورٹ بنوانے یا کوئی, اس پہ شناختی کارڈ چاہیے ہوتا ہے, اس پہ چپ لگی ہوئی ہے, اس میں آپ کا ہر چیز کا ڈیٹا ہوتا ہے, ٹیکس کا بھی ہوتا ہے, نادرا کا بھی ہوتا ہے, آپ کا FBR کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے. اب ہمیں FBR روز ایک چیز بیچتی ہے, آپ نے کریڈٹ کارڈ سے اتنا خرچہ کیا, آپ نے یہ پلاٹ خریدا, یہ تو کہاں سے ان کے پاس یہ انفارمیشن آتی ہے؟ شناختی کارڈ سے, کیونکہ ہر جگہ ہم شناختی کارڈ دیتے ہیں. شناختی کا FBR کو نادرا نے ایکسیس دے دی شناختی کارڈ کی, تو میری شناختی کارڈ پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ FBR کو نظر آتی. کوئی بری بات نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, ہیرسمنٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اگر میں جائز کام کر رہا ہوں تو مجھے اعتراض نہیں, ہیرس نہیں کرنا چاہیے. ہاں, کیونکہ ہیرسمنٹ تو پھر کرپشن کے لیے کرتے ہیں نا, کہ آپ کو ڈراؤں گا پھر پیسے لوں گا. آپ کمپلائنس کریں, آپ اچھی طرح دیکھیں, اگر کوئی بے ایمانی کر رہا ہے اسے پکڑیں, جو نہیں کر رہا اس کو کم از کم اپریشیٹ تو کریں نا. وہی, وہ تو پہلا پوائنٹ آ گیا نا میرا, ریگولیٹر. میں نے تو شروع وہیں سے کیا کہ سسٹم نہیں چل رہا, اور اس کو سسٹم چلانے کے طریقے کیا ہیں. اور یہ طریقوں میں پیسے نہیں چاہیے. میں جو سب سے پہلی بات کر رہا ہوں کہ مجھے IMF سے لون نہیں چاہیے, مجھے ADB سے لون نہیں چاہیے, مجھے ورلڈ بینک. میرے بجٹ میں فائنینس منسٹر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب جو بجٹ بنائے اس میں کچھ سمجھدار لوگوں کو بٹھا کے بنائیں, ان کو بٹھا کے نہ بنائیں جو اس کے نارمل. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری فائنانس منسٹری کے پاس کوئی ریئل پاور ہے؟ نہیں, کوئی نہیں. IMF ہے نا ان کے پاس, ان کے پیچھے IMF کی پاور ہے. تو وہ جو ہے نا, مطلب سچ بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو وہ اس میں آپ آف دا ریکارڈ اگر آپ کسی سے بھی بات کریں کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں یار, IMF نے بجٹ بنایا تھا, ہم نے دے دیا, ختم کرو. ایسے ہی تم ہمارا وقت ضائع کرتے ہو, ہمارا بھی اپنا بھی. تو یہ والی کہانی ہے, صرف آپ بولتے رہیں. ابھی کل آیا, میں نے آپ کو بھیجا ہے کل رات کو, آپ پڑھ لیں اس میں. ہاں, جو سروے آیا ہے IMF کا اور ان کا, انہوں نے کیا لکھا ہے. اتنا برا لکھا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فائنینس منسٹر صاحب کیا بول رہے ہیں اور IMF کیا بول رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, یا تو ٹویٹ غلط ہے یا وہ غلط ہے, کوئی ایک تو غلط ہوگا نا, دونوں تو سچ نہیں ہو سکتے نا. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت بجٹ ہمیں ایسا بنانا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 15 سال میں اتار رہے ہیں.
تو ہم 15 سال میں اپنا قرضہ اتارنے کا بجٹ تو بنائیں نا کہ ہر سال اتنا کمائیں گے پیسے دیں گے. قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن انکم بنانا بات ہے نا, کہ انکم سے میں ادا کر سکوں. اب جیسے ہم نے سعودی عرب سے, دیکھیں ایک میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. ابھی ہم نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا, امریکہ نے نیٹو سے کیا ہوا ہے, کوریا سے کیا ہوا ہے, جاپان سے کیا ہوا ہے, اور بہت سارے ملکوں سے, کہ ہم تمہیں پروٹیکشن دیں گے جو کرین سے. اس کے وہ پیسے لیتے ہیں نا. اب ہم نے ایک معاہدہ کیا سعودی عرب سے, میں اگر ہوتا تو اس معاہدے میں ایک چیز لکھواتا, غلط یا صحیح, اگر میں ہوتا, ایک تو ہو ہی نہیں سکتا, ہوتا تو میں یہ وہ لکھواتا کہ صاحب ہم آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمارا خرچہ ہوگا, ہمیں ہر وقت پریپیئر رہنا پڑے گا, ہمیں ہر چیز کرنی پڑے گی, ہمیں اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. اگر ہم اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, ساورن نہیں ہوں گے, تو اس وقت اگر ہمیں کوئی کہہ دے گا کہ سعودی عرب کی آپ مدد نہ کریں تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو کر سکتے ہیں نا. تو آپ ہمیں, ہماری جو قرضے کی قسط بنتی ہے 12-15 بلین سال کی ایوریج یہی بنتی ہے, یہ ہمیں 10 سال تک آپ ادا کر دیں, ہمیں نہ دیں تاکہ کرپشن میں نہ جائے اور لانڈرنگ میں نہ جائے. آپ ڈائریکٹ IMF کو دے دیں, ہمارا 10 سال میں قرضہ اتر جائے گا, ہم ساورن ہو جائیں گے. پھر آپ جس سے کہیں, جس سے لڑنا ہے ہم لڑیں گے, جس سے کرنا ہے. میں اگر ہوتا تو میں اس بیس پہ بات کرتا, اور یہ کوئی اللاجیکل بات نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں نے ٹریلینز آف ڈالر مختلف ملکوں میں لگائے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے. تو میں تو صرف 150-200 بلین ڈالر کی بات کر رہا ہوں, وچ از نتھنگ فار دیم, اٹس لائک چلر. ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, ہمارے لیے, لیکن ان کے لیے چلر ہے, کیونکہ وہ تو خرچ کر رہے ہیں نا. تو ابھی دے بھی سکتے ہیں, ان کے پاس پیسے بھی, ٹریلینز لگا رہے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ, مختلف ملکوں پہ لگا رہے ہیں. تو میرا کہنے کا, ابھی 600 بلین تو انہوں نے دیے ہیں اس کے انیشیٹو کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی ڈیجیٹل انیشیٹو. تو اگر میں ہوتا تو میں فائنینشیل سائڈ سے یہ کرتا, اور جو ڈیفینس سائڈ ہے اس سے یہ کرتا کہ بھائی اس کے یہ پیسے لگیں گے. ہر چیز میں آپ, کوئی بھی چیز ہوتی ہے فری آف کاسٹ نہیں ہوتی, فری آف چارج ہو سکتی ہے, فری آف کاسٹ نہیں ہوتی. میں اگر یہاں آیا ہوں تو میری کوئی تھوڑی بہت کاسٹ تو لگی ہے نا, پیٹرول خرچ ہوا ہے, میرا ٹائم خرچ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. فری آف چارج ہے, میں آپ سے چارج نہیں کر رہا, یہ ایک الگ بات ہے. یا آپ مجھ سے چارج نہیں کر رہے, کاسٹ تو ادا کر رہے ہیں, یا آپ مجھ سے چارج نہیں کریں کیونکہ آپ کی اسٹوڈیو ہے, یہ ہے, یہ ساری کی کاسٹ تو ہے نا. تو فری آف چارج کو سمجھیں اور فری آف کاسٹ کو سمجھیں. تو فری آف کاسٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے. تو اب جیسے کہتے ہیں فری لنچ نہیں ہوتا, تو اسی طرح کوئی چیز فری نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کاسٹ ہوتی ہے. آپ اسے چارج کریں یا نہ کریں, یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کم از کم یہاں تھوڑے پیسے تو بنا لیں. آسان طریقہ ہے, کیونکہ آپ نے معاہدہ تو کر ہی لیا, تو اب معاہدے کے اگینسٹ یہ بھی طے کر لیں کہ بھائی ہمارا قرضہ اتار دیجیے. اور کتنا آسانی سے اتر جائے گا, کیونکہ آپ کا بیچ میں کوئی بندہ ہی نہیں پڑے گا, سیدھا آپ کہیں گے بھائی یہ IMF کی قسط ہے, ڈائریکٹ کر لیں, یہ IMF کی قسط ہے, یہ پلیز پے کر کے ہمیں رسید بھیج دیجیے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو اب ہم یہاں آ گئے. اب ہم ایک تھوڑے سے ایگزامپل دیتے ہیں. ابھی جیسے سیمنٹ کا مثال کے طور پر اگر ببل پھٹ گیا, کیونکہ اب ہماری ریئل اسٹیٹ تو چل نہیں رہی, سیمنٹ میں اگر ہم اس وقت ایکسپینشن کسی نے شروع کر دی اور کمپنیاں بینکرپٹ ہو گئیں, کیونکہ اس وقت سیمنٹ کی آپ کی چل رہی ہے 42% کے اوپر جو پروڈکشن ہے, یعنی 100% پروڈکشن ہی نہیں کر پا رہے, بیچ ہی نہیں پا رہے, اوور کیپیسٹی ہو گئی. حالانکہ سیمنٹ بہت اچھی چیز تھا, کیونکہ آپ کی ریئل اسٹیٹ ہو گئی, کیونکہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے. اب آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کی بجلی کی کاسٹ, باقی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. اب مثال طور پہ بینکوں کا ایکسپوجر ہے سیمنٹ پہ. اب اگر کوئی مزید LC کھل گئی, کوئی لائنیں, اور کیونکہ لوگ تو خود شوق میں لگاتے ہی رہتے ہیں نا چیزیں, اب وہ کھل گئی مثال طور پہ اوور کیپیسٹی ہو گئی. جیسے آپ کیپیسٹی چارجز دیتے ہیں نا انرجی میں, تو اگر اس کی بھی ہوگی تو کیا اس کے بھی کیپیسٹی چارج دیں گے, تو پتہ چلا بینک بیٹھ جائیں گے, کیونکہ بینکوں کا اچھا خاصا ایکسپوجر ہے سیمنٹ کے اوپر, بلینس کا انہوں نے لون دیے ہوئے ہیں LCs کو لی. اس لیے خدا را چیک کریں کہ بھائی اس طرح کی انڈسٹری جو اوور کیپیسٹی ہو رہی ہے, وہاں لونز کا اتنا ایکسپوجر نہ ہو جائے کہ ہماری بینکنگ بیٹھ جائے. لیکن سیمنٹ کی کمپنی چل ہی نہیں سکتی فائنینسنگ کے بغیر. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں نا, لیکن اس کو اب کرٹیل اس طرح کریں کہ بھائی آپ کی جو ڈیمانڈ سپلائی اس کو کہیں لائیں, تاکہ پرائس ایسے نہ گر جائے. اچانک سے اوور سپلائی ہو گئی تو ہر آدمی نے سستی کرنی شروع کر دینی ہے. سر اچھے وقتوں میں 45% کیپیسٹی پہ چل رہی ہوتی ہیں سیمنٹ. تو اب آپ یہ میں تو ایک دماغ میں ڈال رہا ہوں بات فائنینس منسٹر صاحب کے اور باقی بینکوں کے, وہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں, نہیں سمجھنا چاہیں تو ان کی مرضی. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بول نہیں سکتا. KC کا ایگزامپل لے لیں, ابھی آیا ہنگامہ چل رہا ہے. KC والوں کو خود نہیں پتا کہ ہم بینک کرپٹ ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے.
کیونکہ جو So first let's talk about کہ what happened with KE. دیکھیں سب سے پہلے there was a notice that came out کہ a Saudi investor has signed an MOU to take over a certain percentage. اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس میں سیاست کیا چل رہی ہے، کیونکہ پہلے ان کو 40 کے قریب کا ایک ٹیرف دے دیا گیا، پھر اچانک 7-8 روپے کم کر کے 32 کا دے دیا گیا. یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلے 40 کا کس بیس پہ دیا تھا. میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ کے اس میں ریل میں، اور اب 32 کیوں کیا؟ اب سمجھ میں یہ آیا کہ یہ نکال دو، یہ فیڈر آپ پیسے خود لیں، ہم نہیں دیں گے آپ کو، یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں دیں گے. اگر آپ ساری دنیا کے ڈسکورس کو یہی دے رہے ہیں تو پھر وہی چیز آپ کو KEC کو بھی دینی چاہیے. So basically from what I read about the whole اب یہ ہوا ہے کہ KEC کو آپ کنزیومر کا تو پرائز بڑھ جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو بھی ٹرانسمیشن کاسٹ تھیفٹ ہے وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، کوئی کہنے والی بات میں غلطی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ KEC جس بیس پہ چل رہا ہے آل آف اے سڈن وہ کیسے چینج ہوگا؟ ان کے اس وقت 4 بلین کا مثال کے طور پہ پروفٹ ہوا ہے. اب ان کو پیچھے سے لگا دیا آپ نے، یہ یا تو آگے سے کریں نا تاکہ وہ اپنے آپ کو گیئر اپ کریں. آپ نے جب پیچھے سے لگا دیا تو 23, 24, 25 میں ان کو 100 بلین کا لاس ہوگا. تو کمپنی 1% ٹرانسمیشن لاس ان کو 5 ارب کا لاس ہو رہا ہے اس وقت. 100% کا ان کی جو نئی وہ بنے گی، کیا کہتے ہیں، شیٹ، اس پہ 100 بلین کے قریب لاس آئے گا اور ان کی ایکویٹی ایروڈ ہو جائے گی. تو کمپنی بینکرپٹ ہو گئی. پھر کون چلائے گا اس کمپنی کو؟ اور کراچی میں سے بجلی ختم ہو جائے گی اگر وہ بند ہو جائے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ KE کا پورا پولیٹیکل چیز ہے یہ، ٹوٹلی فائنینشیل نہیں. کیونکہ اگر اس میں کنزیومر کے 8-10 روپے خرچ کم ہو رہے ہوتے نا، یعنی میرے بل میں 8-10 روپے فی یونٹ کم ہو رہے تو میں آگے بڑھ کے اس کی سپورٹ کرتا ہوں. لیکن میری تو بڑھ جائے گی فیول ایڈجسٹمنٹ میں اور باقی چیزوں میں چارجز. تو کس کے فائدہ ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کدھر جا رہے ہیں پیسے؟ مجھے ابھی سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں پوری بات نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کے بل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو پھر پیسے ان کو تو کمپنی کیوں بند کر رہے ہو؟ کیا پھر ڈیٹ بھی، سرکولر ڈیٹ میں ایک اور سرکولر ڈیٹ ایڈ کر رہے ہو؟ کیونکہ اگر یہ کمپنی نہیں چلی تو یہ سرکار کے پاس ہی جائے گی نا، یہ کہیں جائے گی، کوئی تو لے گا نا، کوئی چلائے گا، ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں گے، کون پیسے دے گا؟ اچھا، اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی اچھے اور انویسٹر کو بلا لیں، اس کے ٹیرف وغیرہ صحیح کر کے، اس کی گورننس صحیح کر کے. وہ دیکھیں مجبوراً دیتا تو پڑتا ہے نا انسان کو، جب اگر نہیں چل رہی تو پھر ایک گورننس صحیح کر. اور پھر KEC کو اپنی انٹرنل پرفارمنس بھی صحیح کرنی چاہیے. ہر چیز وہ ٹرانسمیشن لاس اور تھیفٹ پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں نا، سب سے آسان کام ہے کہ میں نے آپ پہ الزام لگا دیا کہ آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا، لیکن مجھے اپنی بھی ذمہ داری دیکھنی ہے. تو اس کے 2 پارٹ ہیں KEC کے. ایک تو سرکار کا ریگولیٹر جو نیپرا، ہمیشہ نیپرا ہے نا ریگولیٹر، پھر ریگولیٹر پہ بات آ جاتی ہے جہاں بھی بات ہے. تو ریگولیٹر جو ہے نا وہ ہمارے حق میں بات کرے، کمپنی کو چلانے کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد ان کو 2 سال کا ٹائم دے دیتا. مثال کے طور پہ 2022 میں کہتا کہ آپ کو ہم 2025 میں یہ کریں گے، آپ اپنی تیاری کر لیں. پھر KEC کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے ان کو 2024 میں کہا کہ آپ کو تو ہم یہ دے رہے ہیں، اور اچانک ان سے کہا کہ اب 23 سے ہم یہ پیسے کاٹ لیں گے آپ کے. تو یہ تو لاجک سمجھ میں نہیں آئی نا. مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ اس کے پیچھے سیاست کیا ہے، سوائے ایک بات سمجھ آتی ہے اس پوری بات سے کہ کراچی میں کیوس ہو جائے. ایک بات مجھے صرف سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے جو کچھ ہمیں سنائی دی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی اندر تو جا کے نہیں دیکھا، لیکن جو باہر سے سنائی دے رہا ہے، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ کراچی میں ہنگامہ کرانا ہے. تو اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ایسا نہ ہو. کیونکہ اگر ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ KE نے ریفیوز کر دیا ٹو ہولڈ دیئر اینیول جنرل میٹنگ، اور وہ اپنے فائنینشیلز نہیں پوسٹ. اور اگر یہ ہنگامہ ہو گیا مشل، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا ہوگا انڈسٹری. آپ پلے اس تھرو اٹ سر، تو آپ کی بےحد پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ تیسرا ایگزامپل دیتا ہوں اس گورننس کی وجہ سے جو گڑبڑ ہو رہی ہے. ایک تو KE کا دے دیا، سیمنٹ کا دے دیا، شوگر کا دے دیا. شوگر کا یہی حال ہے، اناج کا یہی حال ہے. ابھی آپ 83 بلین کا آپ نے کیا، یہ سسٹم کی بات کر رہا ہوں نا، گورننس سسٹم، ریگولیٹر انہیں کی. اب آپ آ جائیں مثال کے طور پہ، ایک ہم گیمز میں آ جاتے ہیں. ایک قوم کے لیے، نیشن ہیلتھ کے لیے گیمز بڑے ضروری ہیں. اسپورٹس جسے کہتے ہیں، گیمز کہہ رہا ہوں، اسپورٹس. ہم اسپورٹس میں کدھر ہیں؟ آپ نے کوئی آپ پوری دنیا کے 6 بڑے ملک ہیں، آپ کا اسپورٹس میں تمغے کتنے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں. اولمپکس میں کسی چیز میں نہ دوڑ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، نہ ہاکی کھیل سکتے ہیں، نہ فٹ بال کھیل سکتے ہیں. کسی چیز میں تو کریں. لوگوں کی فٹ بال کی ٹیمیں اتنی بڑی ہیں جتنا ہمارا قرضہ ہے. ہاں، 200 150 بلین ڈالر کی لیگز ہیں.
ہمیں سوچنا چاہیے نا. اب پی ایس ایل ایک لیگ بنی تھی, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. کل میں ترین کے بیٹے کی دیکھ رہا تھا, وہ کاغذ پھاڑ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. اب وہ ینگ جنریشن ہے وہ, اور وہ صحیح کہہ رہا ہوگا جو کر رہا ہوگا. تو کیونکہ اگر کوئی آدمی اتنا تنگ آ جائے, عاجز آ جائے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ حرکتیں کرے, اور وہ سمجھدار لڑکا ہے, میں اس کے والد کو تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اس سے ہماری اتنی نہیں ہے, لیکن ہم بھی کیونکہ انڈائریکٹلی میرے بردر ان لا کی ہے کوئٹہ گلیڈیٹر, تو وہ ہینڈل کرتے ہیں. وہ بھی عاجز آئے ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ہم فیملی میں جب بات کرتے, مطلب آپ نے وہ بھی تباہ کر دینی پی ایس ایل. ایک جو ایک سافٹ امیج تھا وہ بھی تباہ, بند تنگ آ کے لوگ نکل جائیں گے نا, ملک سے نکل جائیں گے, کہیں اور کی لیگ خرید لیں گے. بھائی میرے پاس پیسے ہیں تو میں کہیں بھی جاؤں, مجھے لوگ کھانے کو تو دے ہی دیں گے نا, تو میں یہاں کیوں بھیک مانگوں. تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا ایک چھوٹی سی چیز لیگ نہیں چلا پا رہے آپ, تو ملک کیسے چلے گا. یہ سمجھنا چاہیے ہم سب کو, اور اس میں ایگو کا مسئلہ نہیں لانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کے لیے کیا صحیح ہے. دیکھیں نا, اس میں آپ کے پاس اگر اکانومی بیٹھ رہی ہے تو آپ کو لیگ کیسے چلتی ہے, اسپانسر سے چلتی ہے نا. تو جب اسپانسرز ہی نہیں ہوں گے تو لیگ کیسے چلے گی. اور جب لڑائی جھگڑا ہوگا, آئی بالز نہیں ملیں گی تو کیسے چلے گی. میڈیا کون خریدے گا. تو پلیئرز آپس میں لڑیں گے, ایک دوسرے کے خلاف بیان دیں گے, اس میں پرچی سسٹم چلے گا تو کیسے چلے. تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب تو ہمارے یہاں کہیں ہے ہی نہیں. اور جو یہ 4 ایگزامپل میں نے آپ کو کلیئرلی دے, جو کہ آئندہ آنے والے میں آپ کو نظر آئیں گے. شکر, یہ چینی جسے کہتے ہیں, گندم, یعنی ایگریکلچر کی سائڈ آپ دیکھیں گی. دوسرا کیونکہ سیلاب بھی آیا, پلس سیمنٹ, پلس کے ای سی, پلس پاور سیکٹر. یعنی کے ای سی تو ایک پارٹ ہے چھوٹا سا پاور سسٹم کا. آپ یہ دیکھیں کہ ڈسکوز کا کتنا بڑا, کے ای سی کا تو پھر بھی کنٹرولڈ ہے, پرائیویٹ ہے, تو نظر آ رہا ہے. جو ڈسکوز ہیں آپ کے, آئی ایس کو, لیس کو, فلانا ڈھمکانا, اس کا کیا حساب کتاب ہوگا, کتنا بڑا حساب کتاب ہوگا اس میں گڑبڑ ہونے کا. تو اس کو بھی کوئی نہیں ایڈریس کر رہا. اب اگر کھڑے ہو کے اسمبلی میں تقریر کر کے پاور سسٹم ٹھیک ہو جایا کرتا تو دنیا میں صرف ایک تقریر ہی کرنی پڑتی. ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کوئی بھی آدمی, اب ہمارا اچھا ایک اور بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کسی قوم میں, اس کے مذہب پہ ہم آہنگی یعنی کنسنسس ہونا چاہیے کہ مذہب پہ. ہماری مذہب میں ہر وقت پھٹا چل رہا ہے, اس کو بین کر دو, اس کو اٹھا دو, اس کو پکڑا دو, اس کو لڑا دو, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. ایک زمانے میں سب سے اچھے ہوتے. تو جو ریلیجسلی اگر ہم اپنے آپ کو ہارمونی نہیں لا رہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, کیونکہ مذہب کے نام پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس لیے سارے مذہبی رہنماؤں کو بھی بٹھا کے سمجھانے کی سخت ضرورت ہے گورننس میں. یہی جو 6-7 لوگوں کا پہلے ذکر کیا, میں تو سیکوینس میں بات کر رہا ہوں. تو جو پہلا میرا پوائنٹ تھا اس کے تحت ان کو بھی لے کے آنا ہے. یہ ابھی ایک ریلیجس لیڈر کے گھر میں سے پتہ نہیں کتنے ڈالرز نکلے نا, جو بھی نکلے, یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں اس کو گورن تو کریں. اب مدرسے کی تعلیم کو آپ گورننس ہے اس پہ, کوئی ہر مدرسہ اپنی تعلیم دے رہا ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کر دیں, جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, ان کے ذہن میں جو بات ہے وہ کہہ رہا ہے, لیکن وہ ریگولیٹ نہیں ہے نا. حالانکہ آپ کے پاس اوقاف بھی ہے, مدرسوں کا ایک وہ بھی ہے, ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اس کا وزیر بھی ہے, سفیر بھی ہے, حج کا بھی حج وزیر سفیر ہے. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ان کا کام یہ بھی تو ہے کہ ہارمونی کریٹ کریں, ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ لڑو نہیں, یہ والی بات سمجھاؤ, بچوں کو یہ پڑھاؤ. ٹھیک ہے, وہاں میرے خیال ہے 1-8 کروڑ میرے خیال ہے بچہ ہمارا پڑھتا ہوگا مدرسے میں یا مسجدوں میں. اور سب سے بڑا انفراسٹرکچر پاکستان میں اگر یہ ہے نا جس سے آپ کوئی چیز کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, وہ مسجدوں کا ہے, جسے ہم یوز ہی نہیں کرتے. لاؤڈ اسپیکر ہے اس کے پاس, وہ جو چاہے بول دے. آپ سے زیادہ پاورفل ہے وہ. اگر میری مسجد کا محلے والا اس وقت اعلان کرتا ہے کہ شام کو آپ یہ کریں, تو سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں. Sir, that's a great point. آپ کا میڈیا اتنا بڑا سسٹم نہیں ہے جتنا آپ کا دنیا کا سب سے چھوٹا جو گاؤں ہوگا نا, وہاں بھی 2 مسجدیں ہوں گی یا 4 ہوں گی. اس کا مولوی وہاں یہ اعلان کر دینا کہ اس وقت مشعل خان اس جگہ پہ داخل نہیں ہو سکتی, آپ داخل ہو کے دکھا دیں, پولیس کے ساتھ جا کے دکھا دیں, آپ مجھے نہیں داخل ہو سکتی. اس قدر اسٹرانگ سسٹم ہے یہ. میڈیا تو چند جگہوں پہ ہوتی ہے نا, بڑے شہروں میں یا وہاں چلے گئے, آپ کو دے آر ہیونگ دیئر لاؤڈ اسپیکر اینڈ مائک 24/7 واٹ ایور دے وانٹ دے کین ٹاک. اور ان کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہوتی ہے کہ آپ اس کو امام کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کا جان نکال دے گی, ینگسٹرس کی بھی اور بوڑھوں کی بھی. تو آپ اس سسٹم کو پازیٹیولی کیوں نہیں یوز کرتے؟ پازیٹیولی یوز کریں اسے اور ملک کو ٹھیک کریں.
میں تو یہ ٹولز بتا رہا ہوں, سارے ٹولز ہیں نا میرے پاس, اس میں خرچہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا, نہ مجھے لون لینا ہے, بلکہ میرے پاس اتنا پیسہ بچ جائے گا یہ کام کرنے سے کہ میں لون اتار دوں گا. اگر سعودی عرب سے میں معاہدہ کر لوں گا تو لون اترے گا, مذہبی چیزوں کو ٹھیک کر دوں گا لون اترے گا, ایجوکیشن صحیح کروں گا لون اترے گا, میں ہیلتھ صحیح کروں گا لون اترے گا, میں اسپورٹس صحیح کروں گا لون اترے گا, میں اکانومی صحیح کروں. اکانومی کو میں نے کل پورا ڈیٹیل میں بتایا, اکانومی کے اتنے 24-25 فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ چلائیں گی تو صحیح ہوگا. کل کے پروگرام میں سارا کہہ دیا, اس لیے ریپیٹ نہیں کرتا. اور تیسری چیز جو اور ریگولیٹرز صحیح کرنا ہے, اس میں تو پیسے تو خرچ ہو رہے ہیں نا ہمارے ٹیکس پیئرس کے سارے, تو اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ انفیکٹ ان اداروں کو شرنک کرنے میں آپ کے پیسے بچیں گے. تو میں تو ہر چیز میں پیسے بچانے کی بات کر رہا ہوں, قرضہ لینے کی کر رہا ہوں, نہ خرچے کی کر رہا ہوں. ہم سب روتے رہتے ہیں خرچ. بھائی آپ اپنے گھر میں آپ کا جو بھی سیلری ہے یا جو بھی آپ کماتی ہیں بزنس سے, اس کے تحت ہی گھر چلاتی ہوں گی نا. یہ تو نہیں کرتی کہ قرضہ لے کے میں 1000 گز کے گھر میں رہتی ہوں, اب 4000 گز کے کیا, اب میں ادا نہیں کروں گی, اور میں 4000 گز کا قرضہ ادا نہیں کروں گی. لوں گی تو کتنے دن رہ لیں گی؟ 10 دن رہ لیں گی, 20 دن رہ لیں گی. ہر آدمی ڈیفینیٹلی بینکرپٹ. اب آپ مثال طور پہ کوئی چیز پریڈکٹ کرتی ہیں, میں آپ کے دیکھتا رہتا ہوں ماشاء اللہ سے پوڈ کاسٹ ہر چیز پہ آتے رہتے ہیں, اور یو آر ویری ایکٹیو ان دس منی مارکیٹ. تو اور آپ صحیح باتیں کرتی ہیں لاجیکل کہ اس کے بیسز یہ ہے, اس کا یہ ہے, یہاں انویسٹ کرو, گولڈ کا یہ ہے, سلور کا یہ ہے, فلانے کا یہ ہے, ڈالر کا یہ, ہر چیز پہ آپ ٹچ کرتی ہیں اور لاجیکلی ٹچ کرتی ہیں, اور کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی بات پہ یقین کروں یا نہیں کروں, لیکن آپ ٹچ کر کے ایک ڈائلاگ تو کریٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی آدمی کہے گا کہ نہیں مشل نے یہ بات صحیح نہیں کی ہے ایسے, تو لوگ خود ہی طے کریں گے نا کہ مشل صحیح کہہ رہی ہے یا سہیل صحیح کہہ رہا ہے, یہی ہوگی نا بات. بالکل. تو آپ نے اچھی ایک ٹرینڈ ڈالی ہوئی ہے مارکیٹ میں کہ آپ بہت ہی آرام سے سمجھداری کے تحت لوگوں کو بتاتی ہیں کیا کرنا چاہیے, کیسے ویٹ کرنا چاہیے, کس وقت. آپ نے اپنا وہ بھی بتایا کہ میں نے کیسے شروع کیا, پہلے لاسز کیے, کیونکہ یہ چیزیں جب مجھے اکانومی سمجھنی ہوتی ہے تو میں سب کی چیزیں دیکھ رہا ہوں. شبر صاحب کو بھی سنتا ہوں, آپ کو بھی سنتا ہوں, ان کو تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیونکہ میں تو ٹیکنیکل انجینئر آدمی ہوں نا, تو مجھے ٹیکنیکل اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں, گورننس آتی ہے, کمپلائنس آتی ہے, ERM آتی ہے, انٹرپرائز رسک مینجمنٹ آتی ہے, کمپلائنس آتی ہے, آڈٹ, لیکن یہ چیز نہیں آتی جو فائنینشیل ہے نا. تو یہ تو کسی کو آپ نے ساتھ میں, تو آپ بتا رہی ہوتی ہیں اسٹاک میں یہ ہو رہا ہے, فلاں چیز یہ ہو رہی ہے, میں بہت ساری چیزیں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ بھائی اسٹاک بڑھ رہا ہے, انڈسٹری گر رہی ہے, کس طرح انڈسٹری کا ہی اسٹاک ہے نا جو آپ کے پاس ہے, کسی ہوٹل کا اسٹاک تو ہے نہیں آپ کے پاس ہے. ویسے ایک آدھ ہوٹل کا بھی ہے جس پہ جھگڑا ہو گیا تو وہ جو ہے, لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائنس کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں یہی آج بات کرنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں کہ اس کو پبلک کریں کہ بھائی لوگوں کو اگر میری بات غلط ہے تو کوئی آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے کہ میں یہ انرجی پہ غلط بات کر رہا ہوں یا سیمنٹ پہ یا فلاں, جو بھی میں نے بولا ہے میں ثابت کروں, جو بھی میرے پاس ثبوت ہے میں اس کے سامنے رکھ دوں گا. سر آئی ڈونٹ تھنک اینی ون وڈ آرگیو دس. نہیں, اگر کرنا چاہے تو کر لے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں فلنتھرافی اتنی چیز ہے, اس کی بیسس پہ ہم لوگ ہر چیز کہہ دیتے ہیں یہ فلاں کا یہ کھانا وہ کھلا دے گا, ایمبولینس وہ لا دے گا. یہ طریقہ نہیں ہے. وہ کرے, وہ ایڈیشنل ہے, وہ کریم آن دا کیک ہونا چاہیے, کیک نہیں ہونا چاہیے. کیک ہمارا حکومت کا خود ریاست کا ہونا چاہیے. ریاست کی ریٹ اس وقت قائم ہوتی ہے جب کیک آپ کے پاس ہو, کریم میرے جیسے لوگ ڈالیں اس کے اوپر, ڈیکوریشن میرے جیسے لوگ. لیکن اگر کیک ہی نہیں ہے تو کسی بیس کے اوپر کوئی چیز ڈیکوریٹ ہوتی ہے نا. بزنس بھی کسی کیک پہ, اگر میں نے کیک ہی ہٹا دیا تو کس چیز پہ میں بناؤں گا بزنس. تو ریاست ایک کیک کا بیس, جیسے کیک ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کرتے ہیں نام لکھتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے, ہیپی اینیورسری, فلانا جو بھی. تو لیکن جب تک کیک آپ کے پاس نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے. پلیٹ پہ تو نہیں لکھیں گے نا, اور نہ کوئی کھائے گا. You have to have a base of your own. تو ریاست کی ریٹ صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب, اگر مجھے سعودی عرب کی کہنا ہے کہ تم پہ حملہ, میرے پہ حملہ ہے, تو اس کے لیے مجھے ساورن ہونا بہت ضروری ہے. اگر سعودی یہ پوچھ لیں آپ سے کہ آپ ساورن ہیں, اگر اس دن IMF کہہ دے خبردار جو تم نے اپنا جہاز بھیجا, پھر کیا کریں گے آپ؟ بالکل, آپ کیا کریں گے؟ اب جیسے F-16 ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف نہیں بھیج سکتے F-16, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر مثال سعودی عرب پہ کوئی حملہ ہوتا ہے کسی ایسے ملک سے جو
جس پہ F-16 مجھے استعمال کرنا ہے, تو وہ اگر وہاں سے انہوں نے کہا نہیں خبردار جو تم نے وہاں بھیجا, تو آپ بیٹھے رہے, پھر آپ معاہدے کو بھی ڈیفالٹ کریں گے, سعودی عرب بھی مارے گا, وہ بھی ماریں گے. تو بھائی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لاجیکل باتیں کریں, کھل کے بات کریں, شرمندگی کیا بات ہے. اینڈ ون تھنگ از کہ ہم نے اتنے زیادہ ٹیکس ریفارمز اور ان ساری چیزوں کی بات کی ہے, ون تھنگ دیٹ وی کیپ مسنگ از کہ آپ نے ایکچولی انفارمل اکانومی کو فارمل اکانومی کا حصہ بنانے کا سارا انسینٹیو مار دیا ہے, کیونکہ آپ کا مجھے یہ سارا بتائیں ٹیکس ہی کہ اتنا زیادہ فائلر ہے. اور نان فائلر کا تذکرہ کیا ہے؟ ہر آدمی کو فائلر ہونا چاہیے. نہیں, I don't میں زیرو understand the فائل filer, کرتا ہوں, میں non-filer. مثال کے طور پر میں زیرو فائل کرتا ہوں, فائل تو کروں نا. Yeah. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی شناختی کارڈ کا ہولڈر ہے اتنے فائلنگ ہونی چاہیے. Yeah. ٹھیک ہے, یا ایک فیملی کی کم از کم, چلے ہمارے 5 بچے ہیں اور ایک وہ ہے 6 کی فیملی ہے, 5 کی فیملی آپ رکھتے, تو اس میں کم از کم ایک آدمی کا جو اس کا سربراہ ہے اس کی تو فائلنگ ہونی چاہیے نا. تو اتنی بھی فائلنگ نہیں ہے ہماری. تو میں زیرو فائل, میں نیچے ہوں, پاورٹی لیول پہ ہوں, میں زیرو فائل. آپ زیرو فائل کریں, بٹ فائل, تاکہ آپ کو پتا تو ہو کہ میرے اتنے لوگ پاورٹی لیول سے نیچے کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کہیں گے کہ میری 4 لاکھ روپے مجھے 20,000 روپے مہینہ کما رہا ہے کوئی, تو اس کی آمدنی کیا ہوئی 2,60,000. لیکن آپ کو پتا چلے گا 2,60,000 کے کتنے لوگ ہیں اس ملک میں. 6 لاکھ روپے پر اینم تک تو لوگ ٹیکس بھی نہیں ہو سکتے ایکچولی. اٹس 0% ٹیکس. اگر میرے فائل تو تاکہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے کہ مجھے ان لوگوں کو آمدنی بڑھانی ہے. دیکھیں میرا کام کیا ہے ایز اے پولیٹیشین یا ایز اے ٹیکنوکریٹ, میرا کام یہ ہے کہ یہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے, ان کو ٹیکس پیئر بنانا ہے, کہ ان کی آمدنی میں 12 لاکھ پہ لے آؤں. تو یہ اس سے لوگوں میں جیسے چائنا نے 700 ملین لوگوں کو پاورٹی لیول سے اٹھا کے اوپر مڈل کلاس میں لیا. جب مڈل کلاس آئے گی تو آپ کی پرچیزنگ پاور بھی بڑھے گی نا, پھر آپ کی خریداری بڑھے گی, اکانومی چلنی شروع ہوگی, بینک دیں گے, قرضہ دیں گے, میں گاڑی خریدوں گا, میں کچھ کروں گا, میں لون ڈیولپمنٹ آئے گی, پھر ایونچولی انڈسٹریل بوم آئے گا. تو ہمارا یہ دماغ ہی نہیں چلتا. میں FBR میں ہوتا تو میں سب سے پہلے کہتا ہر آدمی کرے گا ٹیکس دو یا نہ دو. اب راجہ بازار کی دکانیں ہیں یا یہاں کی رنچوڑ لائن یا کوئی جو کیا کہلاتے ہیں بازار, بولٹن مارکیٹ, کتنی دکانیں ہوں گی, وہ بھلے نہ ٹیکس دیں, زیرو فائل تو کریں نا, کہ بھائی ہماری آمدنی 50,000 ہے سال کی, یا 1 لاکھ ہے, یا 2 لاکھ ہے, یا 10 لاکھ ہے. اس کے بعد ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا لائف اسٹائل کیا ہے. مثال کہ وہ دکھاتا ہے 6 لاکھ کی میری آمدنی اور 73 لاکھ کی کرولا اس کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی, تو یہ میچ نہیں کرتا نا. سال کی 6 لاکھ آمدنی اور 73 لاکھ کی گاڑی میچ نہیں کرتا. تو پھر آپ اس طرح سے میچنگ پہ آنا شروع ہوں گے آہستہ آہستہ. اس میں ہیرسمنٹ نہ کریٹ کریں, پیار سے لوگوں کو سمجھائیں کہ بچہ تم نے 1 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہے ہو, تنخواہ تم نے دکھائی ہے 6 لاکھ, تو کیسے ہو سکتی تمہاری چیزیں. اینڈ سر آئی تھنک آلسو لائک آور ٹیکسز آر ریڈیکولس اینڈ وی ڈونٹ گیٹ اینی تھنگ اگینسٹ. نہیں 60% کے اگینسٹ آپ کو سڑک نہیں ملتی, باقی چیزیں جو میں رو کے تنگ آ گیا ہوں, آپ کیا 365 پہ آتے ہوئے کہ سڑک تو ٹھیک کروا لو. ہم کھڈوں کے بیچ میں سڑک ڈھونڈ رہے ہیں. آپ جو 365 آپ کا چینل ہے, آپ یقین کریں میرے گھر کے آگے نا مین روڈ میں رہتی ہوں ڈیفینس کی, اتنا ہیوج کھڈا ہے. ون آف مائی فرینڈس کیم ٹو پک می اپ ان اے سیوک, ٹھیک ہے, وہ ٹوٹ گئی ہوگی, 1 وے روڈ ہے, میں بیٹھی وہ ریورس کرنا شروع 1 وے پہ, بولو وہ کھڈا نظر آ رہا ہے, میری گاڑی تباہ ہو جائے. And imagine we live in a main residential area یہیں قریب میں, مین روڈ. بتائیے, اب ہر روڈ پہ یہی حال ہے, آپ کو بجلی نہیں ملتی, پانی نہیں ملتا, سیکورٹی نہیں ملتی, ایجوکیشن نہیں ملتی, ہیلتھ نہیں ملتا. کوئی ایک چیز کا نام بتائیں جو آپ کو 60% یا 50% جو آپ ٹیکس دیتی ہیں. میں بھی اچھا خاصا ٹیکس دیتا ہوں میں, لیکن اور اوپر سے آپ کے سول ادارے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی عوام نہ سمجھیں, جو اچھا کام کرتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں. جی, جو آپ اچھا کام کریں گے نا تو وہ کہیں گے اچھا یہ تو بڑا بول رہا ہے, یہ اچھا کام کر رہا ہے. میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے کالا ڈالا نہ پک کرنے آ جائے. انشاءاللہ نہیں آئے گا, کیونکہ ہم کوئی ایسی بات کرتے نہیں, ہم اچھی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ملک کے خاطر کر رہے ہیں. تو وہ جو کالا ڈالا بھی ہے وہ تو ایک ریڈ لائن کراس کرنے پہ آتا ہے اگر آپ کوئی بہت ہی غلط ملک کے خلاف بات کریں. میں تو کہتی ہوں KYC آسان کر دیں بس, میری اتنی ایک چھوٹی سی خواہش ہے زندگی. دیکھیں KYC تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے, ریگولیٹر کو صحیح کرتے ہیں, وہ خود ہی آسان کرے, وہ خود کرے گا, اپنے نام کے لیے کرے گا, ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ کہتے نہیں ہے عوام پر. مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو لوگ کیپٹل مارکیٹس کے ریگولیٹرز ہیں, میرے لیے تو یہ ایک obvious چیز ہے کہ they are the people, those should help you. اینڈ آلسو آئی تھنک کہ سب سے پہلا جو پری ریکوزٹ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کیا یہ بندہ انویسٹر ہے,
جس کو آپ ریگولیٹر بنا رہے ہیں. ہاؤ از دس پاسبل کہ آپ ان لوگوں کو لا وہ جو رہے ہیں ریگولیٹر ہے اس کو اس مارکیٹ کا نالج ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی اور وہ اس کی گیپس کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا اگر وہ خود انویسٹر نہیں رہا. اگر وہ مثال کے طور پہ مجھے انرجی نہیں آتی ہے, میں نے کبھی ٹربائن نہیں لگائی اور مجھے انرجی کا منسٹر, میں نے کبھی ٹربائن دیکھی نہ بنائی نہ کچھ, اگر میں نے تو ساری زندگی لگائی ہے اس لیے مجھے پتا ہے. لیکن اس وقت جو منسٹر حضرات ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے نہ کبھی ٹربائن لگائی نہ دیکھی ہاتھ سے. میں نے تو ہاتھ سے لگائی ہے, میں تو فیکٹ فائنڈنگ بھی کی ہے انرجی کی. اب یہاں سے نہیں, میں اچھے خاصے صحیح اسکول سے کالج سے ہوں, امپیریل کالج سے اور کنگس کالج سے. تو وہ جو ہے نا, بعد میں میں نے مینجمنٹ کورس بھی کیا اور سیمنس کے فرسٹ 20 میں اگر رہا ہوں تو جرمنوں نے کچھ تو دیکھا ہوگا میرے اندر, جو اونلی نان جرمن, آئی واز دا اونلی نان جرمن ان دیٹ کیٹیگری. تو کسی وجہ سے اوپر لے کے گیا ہوں گے نا. تو یہ کام ہم نے ہاتھ سے کیا, ابھی بھی ہاتھ پہ چھالوں کے نشان ہیں, تو کام کرنے سے آتے ہیں نا. باقی لوگ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے, منسٹر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. تو دیکھیے ضرور بن جائے, میں کہتا ہوں ضرور بن جائے, لیکن ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل نالج آدمی کا ہونا چاہیے جو کام کر کے دکھائے نا کیسے کرے. مثال کے طور پہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کیمرہ نہیں چلا سکتی ہوں لیکن پوڈ کاسٹ کر سکتی ہوں, یا آپ لائٹنگ کو صحیح نہیں کر سکتی ہوں لیکن پوڈ کاسٹ, اس کے لیے آپ نے کچھ بندے رکھے ہوئے ہوں گے. ایگزیکٹ چیز بولی آپ نے, بالکل آپ نے کچھ لوگ رکھے ہوں گے نا. تو ہر چیز عقل کل نہیں ہوتا آدمی, یا میں جیسے ماسٹر آف ایوری تھنگ نہیں ہوتا. یو ہیو پیپل, اب یو ہیو ٹیکن اے رائٹ پرسن کہ وہ اس نے آواز بھی کنٹرول کرنی ہے, اس نے اس کو ایڈٹ بھی کرنا ہے. ایک آدمی آپ نے لائٹ کے لیے رکھا, جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, بس وہ ہمارے یہاں نہیں. اینڈ ایز اے لیڈر آپ کو بس لیڈ کرنا ہے انہیں, لیکن بیچ کے کام وہ سب کریں گے. لیکن مجھے سب سے پہلے وہ کام آنا چاہیے کہ رائٹ پرسن کو سلیکٹ کیسے کروں. وہ سلیکشن کا ہمارے پاس جو یہ 6-7 لوگوں کا نام میں نے آپ سے عرض کیے, ان میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ صحیح لوگوں کو سلیکٹ کریں. لیکن وہ ہوتا کیا ہے, اس کی سفارش یہ میرے چچا کا بیٹا, یہ میرا ماموں کا بیٹا, یہ میری خالہ کی بیٹی ہے, یہ اس نے میری اچھی مالش کی تھی, اس نے ایک زمانے میں میرا پرس اٹھایا تھا, اس نے میرا بریف کیس اٹھایا تھا, اس نے میرا جوتا اٹھایا تھا, اس نے میرے حق میں نعرے لگائے تھے, اس کو لگا دو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کو پتہ نہیں, الف کا نام لٹس نہیں پتا. You have to introduce meritocracy into the system. لی کون یو نے صرف ایک بات کی تھی, میرے ملک میں آج کے بعد میریٹوکریسی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. اگر آپ اس کی ایک اوریجنل تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, جب اس نے پہلی دفعہ کی سنگاپور میں, صرف ایک جملہ کہا تھا, میرٹ. آپ آج اس ملک میں کرتے ہیں, بہت لوگ ہیں, میں بتا رہا ہوں ہمارے ملک میں کم از کم 10-12 ہزار بڑے میرٹ پہ لوگ اچھے نکل آئیں گے. I am sure, لیکن they can never come اوپر کی طرف. نیور کم کی بات نہیں ہے, وہ آنا چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملکی کو آنے نہیں دیا, ان کو ایسی رکاوٹ کرتی ہے, ان کو جیل بھیج دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ زیادہ انسسٹ کریں آنے کو تو ان پہ ایسے الزام لگاتے ہیں جو وہ بیچارے خود شرمندہ ہو کے خود. اب آپ ایک بات بتائیے کہ ایک پولیس کا ایس پی خودکشی کر لے, اس کی کوئی ریزن تو ہوگی نا. اچھا, آپ اس میں گورننس پہ آ جائیں. اگر وہ سائیکولوجیکل تھا تو اس کو آپ نے پہلے سے چیک کیوں نہیں کیا کہ پولیس کل چلو یہ تو اس نے اپنے کو گولی مار لی, وہ پورے گھر کو گولی مار دیتا یا مجھے ہی مار دیتا, تو آپ اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اگر وہ سائیکولوجیکل اتنا ڈسٹرب تھا, میں ٹی وی پہ کل ٹاک دیکھ رہا تھا, تو وہ اگر پولیس آفیسر ہے, اس کے ہاتھ میں گن بھی ہے سرکاری, وہ بجائے اپنے کو مارنے سے پہلے مجھ جیسے 10-12 کو مار کے اپنے آپ کو مار لیتا, پھر آپ کیا کرتے؟ تو یہ تو جو سیکورٹی فورسز میں لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا معائنہ ہوتا رہتا ہے, ان کا مینٹل اسٹیبلٹی, ان کے گھر کے پرابلم, ان کی چیزیں سب دیکھی جاتی ہیں. اور یہ چیزیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں, آپ نے صرف امپلیمنٹ کرنی ہے. یہ سسٹم میں ہے, لیکن سسٹم چل نہیں رہا نا. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں, سسٹم میں گلچ آئی ہوئی ہے, وائرس آ گیا ہے, تو سسٹم نہیں چل رہا. آپ کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے, چلتا ہے, سسٹم تو ہوتا ہے, ڈیٹا بھی ہوتا ہے, سب کچھ. تو مجھے اب یہ کتنا خوفناک بات ہے ریگولیٹر کی کہ پولیس از اے ریگولیٹر آف کرائم. اس میں بندہ خودکشی کر رہا ہے, اگر وہ اپنے گولی مارنے سے پہلے اپنے 4 ساتھیوں کو مار دیتا, پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ خود بھی مار لیتا. Someone who's not mentally stable, how can you see them as a protector of people? very important position. کوئی پولیس والا نہیں تھا. اب بھائی دیکھیں, کیس ہو چکا ہمارے ملک میں, گورنر صاحب کا کیا نام تھا, تاثیر, ان کے بندے نے گارڈ ہی تھا نا, اس نے ان کو مار دیا. تو یہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیس تھنگ. اور ہم اس پہ مزے کی تبصرے کریں. کل پورا ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا, ہر آدمی اسی پہ بات کر رہا ہے. بھائی یہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ بندے کے ساتھ ہوا کیا, یہ تھا کیا, اس کو کیوں پرابلم. ہم تو ٹی آر پیز کے پیچھے بھاگتے ہیں سر. ہم نے ایکچوئل کوسچنز تھوڑی پوچھتے ہیں, ریٹنگ چاہیے, سینسیشن.
وہ بریکنگ نیوز. بھائی اس کو شرمندگی کی نیوز ہے یہ, بریکنگ نیوز نہیں ہے کہ آپ کے پولیس والے نے ایس پی نے خودکشی کر لی. اٹ از ناٹ. سر آپ یقین کریں اسٹاک مارکیٹ میرا ایریا آف اسٹڈی ہے, رائٹ, میں اسی لیے اس چیز سے بات کرتی ہوں. مجھے غصہ آتا ہے جب بھی میں دوسرے ٹی وی چینلس پہ دیکھتی ہوں کہ مارکیٹ جب تھوڑی سی کریکشن لیتی ہے, جو ایک نیچر ہے آپ کی ایسٹ کلاس کی کہ وہ لیتی ہے کریکشنز, وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں برداشت کرتی ہے. وہ دنیا میں ہے یہ لوگ, اور وہ پوری دنیا میں ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں کے جرنلسٹ کیا کہتے ہیں, جی پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے اتنی کریکشن لے لی, ہمارا سوال ہے کہ پیسے کہاں گئے. ایکسکیوز می, جب پیسے آئے تھے آپ نے سوال پوچھا تھا؟ نہیں, میرا سوال ہوگا ان سے کہ جب پیسے آئے تھے آپ نے سوال پوچھا تھا یہ اسٹاک ایکسچینج بڑھ کیسے رہی؟ نہیں بھائی, لوگوں نے وڈرا کیے تبھی تو مارکیٹ نیچے آتی ہے. میں جو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, جب آپ پیسے آ رہے ہیں تب آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج دنیا کی سب سے زیادہ تیز ہو گئی. جب وہ تھوڑی سی گری تو آپ نیوز دے رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو گیا. آپ دیکھیں یہ کہ بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جب پیسہ لگ رہا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے, ایموشنس پہ لگ رہا ہے یا فیکٹس پہ لگ رہا ہے, اور نکل رہا ہے تو کس چیز پہ لگ رہا ہے. سر یار میری مارکیٹ میں آپ کو سمجھا دوں کہ مارکیٹ ہے, پرومس نہیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا, میں ان جاہلوں کی بات کر رہا ہوں جو اس پہ تبصرہ کرتے ہیں بغیر سبجیکٹ کو جانے. میں نہیں کروں گا کبھی تبصرہ اسٹاک ایکسچینج میں, اس وجہ سے کہ میں اسٹاک ایکسچینج نہیں سمجھتا. اسٹاک ایکسچینج کی میکینزم, اسٹاک ایکسچینج سمجھتا ہوں بہت اچھی طرح, اسٹاکس کو بھی سمجھتا ہوں, آئی پی اوز بھی کیے ہیں میں نے, لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو اس کی میکینزم ڈیٹیل اسٹڈی ہے نا, کہ آپ نے گرافس دیکھنے کہ کیا ہو رہا ہے, کون کتنا بلو چپ کون ہے, کس کا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, کس کی بیڑا غرق ہو رہا ہے, کس کی مینجمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, لڑائی ہو گئی, فیملی بزنس ہے ٹوٹ گیا, یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا. یہ میرے پاس نالج نہیں ہے. یہ آپ کیونکہ آپ فوکسڈ ہیں, وہ کام ہے آپ کا, بزنس ہے, تو آپ اس پہ فوکس کر کے یہ ڈیٹا سمجھ مجھے بھی آتی, لیکن میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے میں اسے اینالائز کر سکوں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مارکیٹ کیوں گر گئی, مارکیٹ کیوں چڑھ گئی. بھائی چڑھ گئی, اگر اوپر گئی ہے تو کسی وجہ سے گئی ہوگی. ہاں میں صرف یہی ضرور کہتا ہوں کہ بھائی اس کو انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹ کر لیں کسی طریقے سے, کہ بھائی ہمیں یہ نظر آئے کہ جب ہماری اکانومی اچھی جا رہی ہے تو ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی جا رہی ہے اچھی, اور اکانومی نیچے آ رہی ہے تو اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ وہ بھی اس طرح ہو. یہ نہ نظر آئے کہ فلانا وزیر اعظم ہو گیا تو اسٹاک بڑھ گیا, فلانا نہیں ہوا. اس کا 5 سے 6% اثر آتا ہے. بالکل مارکیٹ پہ یہ اثر آتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, لیکن اونلی 5 to 10%. یہ نہیں کہ 100% اسی پہ چلے. نہیں آف کورس. بس تو یہ اسٹاک مارکیٹ سے اچھا تو کوئی مارکیٹ دنیا میں ہوتا نہیں. سب پیسے دنیا میں اسی پہ, وارن بفیٹ اس نے بھی اسی پہ بنائے تھے, سبھی اس پہ بناتے ہیں. یہ دس از نتھنگ رانگ ود اٹ. میں تو آئی ایم ویری مچ آف کہ جب یہ ایک ہوئی تھی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ سب سے ہٹ کے ایک میں بڑا اس کا فیور کیا تھا کہ بھائی ایک ہی ہونی چاہیے تاکہ سب کا پتہ چلے کہ کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. اور میں تو خود ہر کمپنی کو کہتا ہوں کہ تم اسٹاک پہ جا کے لسٹڈ ہو, تاکہ گورننس کا کچھ تو حصہ ہے نا, تمہیں پھر ہر 3 مہینے کے بعد رپورٹ بھی دینی ہے, فلانا بھی دینا ہے, ایسی بھی. تو اس لیے, اور پھر جتنے لوگ مارکیٹ میں آئیں گے اتنے آپ کی اسٹاکس کو لوگوں کو ایک ویرائٹی ملے گی. نہیں ویرائٹی ملے گی نا کہ بھائی میں اس کا خرید لیتا ہوں, میں اس کا کلسٹر. S&P 500 تو صرف 4 آدمی اسٹاک میں تو وہ بیٹھ گئے تو آپ بھی بیٹھ گئی. اگر 50,000 بھائی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پہ روز 3,000 کمپنیاں بینک کرپٹ ہوتی ہیں اور 3,000 نہیں آتی ہیں, تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. اس کا فرق میں کبھی بھی نہیں اس پہ, اور ہماری ہیں ہی ٹوٹل 650. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 650 ہیں, 700 ہیں, اس کو ہونا چاہیے 1,000, 2,000, 3,000, 3 کروڑ لوگ آنے. اور یہ کرنے کے بعد تاکہ لوگوں کے پاس ورائٹی تو آئے نا, وہ دیکھیں کہ بھائی یہ اچھا کر رہا ہے, کمپٹیشن ہو. ہم تو وہی 650 ہیں, PSO, PPL, OGDCL, فلانا ایل, جو کہ گورنمنٹ کی ہیں, جن کے اپنی کمپنی کے شیئر کتنے فلوٹ ہوتے ہیں, PSO کے کتنے شیئر ہیں ایز پر پرسنٹیج مارکیٹ میں اس وقت 22%. بس باقی کس کے پاس ہیں؟ گورنمنٹ. تو آپ کے پاس کیا 22 پہ آپ کھیل رہی ہیں, اور وہ بھی میرے پاس ہے پوری مارکیٹ ڈسٹریبیوشن. OGDCL کے کتنے ہوں گے؟ یہی کچھ سم 20% فری فلوٹ. اس کا مطلب ہے کہ جو مین اسٹاک ہے وہ تو ان کمپنیوں سے بنا ہے نا, جن کے شیئر 100% ہے ہی نہیں مارکیٹ میں, یا کم از کم 70% بھی نہیں ہے مارکیٹ میں, یا 50% بھی نہیں. تو اگر وہ 80 والے ڈیسیجن میکر کوئی گڑبڑ کر دیں تو آپ کے 22 کا کیا ہوگا؟ میرا سوال ہے. میرا آپ کے پاس 22 ہے نا, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. یہ ریگولیٹرز کو سمجھائیں آپ, یہ آپ کا کام ہے.
اور عوام کو بھی سمجھائیں کہ وہ 22% شیئر میرے مارکیٹ میں, باقی میرے پاس ہے مینجمنٹ شیئر. میں مینجمنٹ کا ایک غلط ڈیسیجن لے لیتا ہوں تو امپیکٹ میرے اسٹاک پہ آتا ہے. کس کے آئے گا؟ جس نے 22% خریدے میں, وہ تو بینکرپٹ ہو جائے گا. وہ بیچارہ تو غریب آدمی ہے, اس نے اگر 10 لاکھ کا بھی خریدا اپنی جمع پونجی کر کے تو 10 لاکھ ڈوب گیا تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ بات لوگ دیکھیں, ہر چیز کے پیچھے ایک پیاز کے چھلکے کی طرح ایک دوسرا چھلکا ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے, اکانومی اس طرح چلتی ہے. اب آج ہم نے اتنی ساری باتیں کی, انشاءاللہ اب دوسری بار دوبارہ اور اسی ٹاپک سے تھوڑا اس کی اور ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, کیونکہ اس کو بلڈ اپ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ عوام کو یہ سمجھ آنا شروع ہو کہ بھائی اصل چیز ہے کیا. یہ اچھے بڑے بڑے لفظ بولنا بڑھ جائے گا, نازک دور سے گزرا ریفارم, ہم نازک دور سے, پاکستان نازک دور سے آئی سی یو میں آ گیا ہے. پہلے اس میں تھا, پتہ نہیں کوما میں تھا, کبھی کسی میں چلے جاتے ہیں ہم, پھر آئی سی یو میں آ جاتے ہیں, پھر ہم ڈے کیئر میں آ جاتے ہیں, پھر ہم کمرے میں آ کے واپس آئی سی یو میں چلے جاتے ہیں. تو مطلب یہ الفاظ اب مزہ نہیں آئے, نہیں ہاتھوں سے ہم نمٹیں گے, ہم فلانا کریں گے, ہم پکڑ کے رہیں گے. اب لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا ان باتوں. یہ ایک وہ ہیں کیا اسٹیریوٹائپ سلوگن, give an actual plan and then follow it. وہ جو میں نے پہلا جملہ بولا تھا کہ 8 لوگوں کو بائی فورس بٹھائیں, تبھی تو بنے گا. پلان کون بنائے گا؟ ہوا سے تو اللہ میاں تو اتارے گا نہیں. اب قرآن شریف نہیں اترے گا دوبارہ. اللہ نے تو آپ کو ایک پلان دے دیا نا کام کرنے کا. ہر مذہب میں ایک کتاب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. آپ کوئی بھی مذہب لے لیں, چھوڑ دیں مسلمانوں کو, یہودیوں کو, لیکن ایک فارمیٹ تو ہے نا کتاب, اسی پہ کام کرتے ہیں نا وہ لوگ. آپ نے فارمیٹ ہی نہیں بنایا ہوا. تو اب آپ ایک کتاب تو بنا لیں نا. اچھا جو کتاب ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن, اس کے لیے آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ بنا دی ہے کہ ہمیں یہ کتاب سمجھ نہیں آتی, یہ بتائیں گے جو ججز ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے اور کیا غلط ہے. تو بھائی کانسٹیٹیوشن تو ایسا ہونا چاہیے جو عوام کو بھی سمجھ میں آئے, اس کے بیسک رائٹس سر آپ نے کہا تھا نا کہ دے کیپ تھنگز اوور کمپلیکیٹڈ تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ مسئلہ کدھر ہے. بس یہ جو آپ کے ریگولیٹر نے آپ کو جواب دیا کہ عوام بیوقوف ہے. سوچیں سر, سوچیں. اور ہے, میں یقین سے کہتا ہوں ہماری عوام بیوقوف ہے, کیونکہ اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ پازیٹیولی اٹھائیں نا. ضروری تھوڑی کہ آگ لگائیں یا چوری کریں یا بدماشی کریں یا وہ کریں. بھائی تمیز سے بھی آواز اٹھائی جا سکتی ہے. تمیز سے آواز اٹھائیں گے بھائی یہ میرا حق ہے, سول رائٹ ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن کا پیرا 22 یا کیا اتنی تفصیل سے کانسٹیٹیوشن آپ کے سول رائٹس دیے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, جس طرح ہر 2 ہفتے بعد آپس میں بیٹھتے ہیں اسی طرح تمیز سے کچھ پوچھ تاچھ کرنے کے لیے. اور نہیں آپ یہ دیکھیں اس میں اتنے رائٹس آپ کے دیے ہوئے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے یہ بھی میرا رائٹ. مجھے بھی اب زبانی یاد نہیں ہے اتنی تفصیل سے. میرے خیال دنیا کے کسی ملک میں رائٹ نہیں دیے ان کے کانسٹیٹیوشن نے, لیکن اس میں سے ایک بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آپ ایک دن نکال لیجیے گا کانسٹیٹیوشن اور ہم کانسٹیٹیوشن پہ بات کریں گے. بڑا مزیدار ایک پوڈ کاسٹ ہوگا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے کلازز پہ بات کریں اور کہیں کہ یہ کدھر ہے, کہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. دیکھیں بڑا لاجیکل ہوگا کہ ہماری اب کبھی 27ویں ترمیم, کبھی اتنی سی ترمیم, کبھی 28ویں, یہ ترمیم میں ہے کیا؟ یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف ہے یا چند لوگوں کے حق میں؟ That actually sounds like a really good idea. کانسٹیٹیوشن کے اوپر اگر ہم لے کے پڑھ لیتے ہیں, اس میں سے چند چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں, میں کر لوں گا, آپ بھی کر لیجیے, اور ہم اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے رائٹس کیا ہیں, اور وہ ہم عوام کو پتہ چل جائے کہ ان کے یہ رائٹس ہیں. تو کم از کم بولیں گے تو صحیح کہ ہمیں یہ تو دو یار, یہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. ڈن سر, تھینک یو سو مچ for being with me today. I'm sure آپ لوگوں نے اتنا ہی انجوائے کیا ہوگا جتنا I always enjoy سہیل صاحب's company, especially جتنا ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, not only in such huge companies but within different ministries himself. ان کے جو لفظ ہیں they hold lot of meaning, and میں بھی ان سے بہت گائیڈنس لیتی جو میں چیزوں کے بارے میں, ان فیکٹ اس سے پہلے میں ان سے کئی کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی. So not a virus I'll call. So I will see you guys next time. Till then take care of yourselves. خدا حافظ.